अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। वाशिंगटन में पाकिस्तान में तो इस वक़्त अब रात हो चुकी है, लेकिन वाशिंगटन में दिन का आगाज़ हो रहा है। मैं अपनी एक मीटिंग करके वापस आऊँ तो अपना यूजुअल पॉलिटिकल व्लॉग मैं करूँगा। अभी थोड़ी-सी गैर सियासी किस्म की मुझे आपसे बातें करनी है। और मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान का अंग्रेज़ी का बड़ा अखबार द डॉन जो है, जो पेपर ऑफ रिकॉर्ड जिसे समझा जाता है, वो पाकिस्तान की दुबई क्लास, लंदन दुबई एलीट क्लास के खिलाफ एक साजिश कर रहा है, घिनौनी किस्म की, या यूं कह लें कि शरारत कर रहा है। पिछले 2 दिनों में 48 घंटे में डॉन अखबार ने 3 स्टोरीज कम अज कम निकाली हैं, उस इंटरनेशनल स्टोरी को फॉलो करते हुए जिसका उन्वान है दुबई अनलॉक्ड। ये दुबई अनलॉक्ड क्या है? दुबई अनलॉक्ड एक ऐसी स्टोरी है जो वाशिंगटन में जो बेस्ड सेंटर फॉर एडवांस्ड डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज एक एनजीओ है वो, और उसके साथ एक नॉर्वेजियन एनजीओ है, थिंक टैंक है E24, और एक सहाफ़ती सर्कल है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर करप्शन एंड क्राइम रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, वो रन कर रहे हैं। और इसके अलावा कहा जाता है क्योंकि 70 के करीब मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने मिलकर एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट निकाली है जिसका उन्वान है दुबई अनलॉक्ड। ये रिपोर्ट एक्सपोज करती है कि दुबई का जो शहर है, वहाँ पर 2 किस्म के कानून चलते हैं, 2 किस्म की वहाँ पे ट्रेडिशंस हैं। एक मतवस्त तबके के मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स के लिए, जिनको शुरता थोड़ी थोड़ी देर के बाद सड़कों पे पकड़ लेता है, छोटी छोटी बात पे वो जेल में जा सकते हैं, उनकी बड़ी सख्त उनकी स्क्रूटनी होती है। दूसरी वो डार्क साइड है दुबई की, जहाँ पर आप ट्रक लोड या शिप लोड्स ऑफ कैश ला सकते हैं, सो मच हो कि क्रिप्टो करेंसी पे मिला के आप रियल एस्टेट खरीद सकते हैं। और ये वो दुबई है जो दुनिया भर में इस वक्त एक हाइडिंग प्लेस बन चुका है इलीगल करप्ट पैसे के लिए, या वो फुटबॉलर का पैसा हो, करप्ट सियासतदानों का पैसा हो, बिजनेसेस का पैसा हो, या वो इसे कहते हैं ड्रग लॉर्ड्स का पैसा हो, उसे आप दुबई में जाके छुपा सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा कैश लेकर आते हैं तो दुबई में उस हवाले से कोई सवाल जो हैं वो नहीं पूछे जाते। अब इसकी थोड़ी सिग्निफिकेंस ये है कि बुनियादी तौर पे इनका टारगेट है दुबई, और ये महसूस करते हैं ये सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और थिंक टैंक्स कि दुबई जो 2024 के शुरू में ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकला है, ये गलत निकल गया है। और असल में दुबई की जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं वो बड़ी लैक्स हैं, जिसकी वजह से दुबई की रियल एस्टेट जो है वो दुनिया भर का डर्टी मनी, करप्ट मनी जो है उसे अट्रैक्ट कर रही है। और ये समझते हैं कि दुबई फैटिफ की लिस्ट से निकला है टोटली जियो पोलिटिकल कंसिडरेशन पे। अच्छा, ये जियो पोलिटिकल कंसिडरेशंस क्या हैं इनके हिसाब से? इनको शक ये है कि चूंकि मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब वाला जो हैं, इन्होंने सहूनियों की और ज़ायनिस्ट या इसराइली लॉबी के साथ के खड़े हुए हैं हमास की जो जंग है 7 अक्टूबर की, इसलिए इनको फैटफ से निकाल दिया गया है। वो ये समझते हैं कि इन्होंने फैटफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं की, और इनका टारगेट रशियन मनी भी है, इनका टारगेट वो रशियन यूरोपियन कनेक्शन भी हैं, जैसे यूक्रेन की जो पिछली हुकूमत थी उसने क्या पैसे बनाए, वो सब इनका टारगेट है। लेकिन बदकिस्मती हुई पाकिस्तान की एलीट क्लास की कि वो एक्सपोज तो खैर पाकिस्तानियों को करना भी नहीं चाहते थे, उनको को पाकिस्तानियों से लगता है बहुत इंटरेस्ट नहीं था, डॉन को ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन उसमें कुछ तकरीबन 23,000 प्लस पाकिस्तानी नाम भी उसमें आ गए। अब इसमें बहुत से पाकिस्तानी तो वो हैं जो दुबई के रेजिडेंट हैं, वहाँ रहते हैं, ज़ाहिर है कि उनके पास वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें बहुत से यूजुअल सस्पेक्ट्स, वो जो पुरानी बरतानवी पुलिस की टर्म है जिसको पंजाब पुलिस भी इस्तेमाल करती है कि राउंड अप द यूजुअल सस्पेक्ट्स, या पुरानी इंग्लिश की फिल्में आप देखें कॉमेडी की तो उसमें टर्म इस्तेमाल होती है कि राउंड अप द यूजुअल सस्पेक्ट्स। तो उसमें पाकिस्तान की जो मशहूर शख्सियात और यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जिनके नाम हर जगह ही आ जाते हैं बेचारों के, उनके नाम भी इस लिस्ट में आ गए हैं। और डॉन अखबार बहुत मज़े ले लेके इनकी तमाम तफसीलात जो है वो शाया कर रहा है, साथ साथ ये भी कह रहा है कि इनके नाम लिखने से ये नहीं पता चलता कि इन्होंने करप्शन की है या टैक्स छुपाया है, इनका रेजिडेंट स्टेटस क्या है, इससे इनका कोई क्राइम नहीं पता चलता, लेकिन इनकी डिटेल्स ये हैं, इनकी डिटेल्स ये हैं। तो वो डॉन मज़े ले लेके ये लिख रहा है। अब इसमें से नाम किस किस के हैं मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर दूं, चूँकि डॉन ने किया तो हम भी कर दें। इसमें वो तमाम पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स हैं जिनको आप, इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड सिविल सर्वेंट और फौज के भी इसमें अफसर हैं, उनके भी नाम आ गए हैं, बिजनेसमैन के भी इसके अंदर नाम आ गए हैं। और इसमें जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं उसमें बिलावल जरदारी भुट्टो साहब का नाम आ गया है, उनकी बहनें जो हैं आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो के नाम आ गए। मज़े की बात है कि ये अकेला भी कोई अच्छा सा एक अपार्टमेंट ले सकते थे, लेकिन इन सब के पास अलग अलग वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़ी खूबसूरत जगहों पे। कोई कहते हैं मरीना टावर्स में है, कोई इसमें है, स्काई स्क्रेपर्स हैं, कोई 88 मंजिला इमारत है, कोई 90 मंजिला इमारत है जहाँ लोगों के शिप खड़े हुए हैं, बड़ी खूबसूरत जगहों पर इनके अपार्टमेंट्स। साथ ही
اس وقت کے اور فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ دا پریزنٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کے جو ایسوسیٹس ہیں، جیسے عبدالغنی مجید صاحب ہیں، جن کے پہلے نام آتے رہے وہ فیک اکاؤنٹس کے چکر میں، ان سب کے بھی نام اس میں آ گئے ہیں۔ لیکن اتنا ہی نہیں ہے، اس پہ پاکستان کے موجودہ انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب، جو اس سے پہلے پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر رہ چکے ہیں، ایسا کیئر ٹیکر جو آیا 90 دن کے لیے تھا، پتہ نہیں 9 مہینے وہ رہ کے گئے، ان کا بھی اس میں نام آ گیا ہے۔ ان کے ساتھ جناب شیر افضل مروت صاحب کا بھی نام اس میں آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس میں جو ہیں بہت سے بلوچ سردار ایسے ہیں، سینیٹر فیصل واڑا صاحب کا اس میں نام آ گیا۔ فیصل واڑا صاحب کی روز ایک سٹوری چھپتی ہے ٹریبیون اخبار میں۔ میں سوچ رہا تھا کہ فیصل واڑا صاحب کے ٹریبیون اخبار کے ساتھ کیا ایسے تعلقات ہیں اس کی ایڈیٹوریل ٹیم کے ساتھ یا ٹریبیون کی ٹیم کے ساتھ کہ روز ہی ٹریبیون والے فیصل واڑا کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر ایک کہانی جو ہے بنا دیتے ہیں۔ اس وقت فیصل واڑا صاحب جو ہیں وہ جسٹس بابر ستار صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ویلنائز کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے بھی فیصل واڑا صاحب نے اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ داغی ہے۔ اچھا، لیکن اس کے علاوہ بہت سے ایسے بلوچ سردار جن کے بارے میں ڈان اخبار نے یہ اسٹیمیٹ کیا ہے کہ ان کے علاقے میں پانی بھی نہیں ملتا، بہت ہی غریب علاقوں سے ہیں، کوئی خضدار سے کہاں، ان کے بھی بہت شاندار قسم کے اپارٹمنٹس جو ہیں وہ دبئی میں نکل آئے ہیں۔ اچھا، اس میں جو نئی چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اس میں پاکستان کی فوج جو ہے، جو مقدس ادارہ ہے پاکستان کا، اس کے بھی میجر جنرل صاحب، لیوٹیننٹ جنرل، فارمر کو کمانڈرز، بہت سے جنرلز کے اپارٹمنٹس جو ہیں وہ دبئی میں نکل آئے ہیں۔ اس میں سے کچھ جنرل صاحبان ایسے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کے نام کم از کم ڈان نے پبلش کر دیے ہیں۔ اور اس میں میں نام آپ کو بتاؤں، خیر بہت زیادہ لمبی لسٹ ہے ڈان میں، لیکن کچھ مشہور نام اس میں ہیں۔ جنرل عالم جان محسود صاحب، میرا خیال ان کی فوتگی ہو چکی ہے، ان کا وہاں پہ اپارٹمنٹ تھا جو بیچ دیا گیا ہے۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان لائک دی پاکستانی جو پولیٹیشینس ہیں جنہوں نے اپنے اپارٹمنٹ لے کے وہاں رکھے ہوئے ہیں، فوجی افسران جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ جلدی جلدی اپارٹمنٹ لے کے انہوں نے بیچنے کا کیا ہے، یعنی انہوں نے وہاں لیے اپارٹمنٹ، پارک کیے کسی طرح سے، ان کو مل گئے جو بھی ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ ڈسپوز آف کر دیے۔ اچھا، جنرل شفاعت اللہ صاحب، شفاعت اللہ وہ ہیں جو جنرل مشرف کے زمانے میں کور کمانڈر بھی رہے ہیں، جنرل مشرف کے غالباً ایڈوائزر وغیرہ بھی رہے ہیں، ان کا بھی اس میں نام ہے۔ میجر جنرل احتشام ضمیر جو ہیں، وہ نام بڑا انٹرسٹنگ ہے بیسکلی کا۔ میجر جنرل احتشام ضمیر جو ہیں وہ ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس کے پولیٹیکل ونگ جو ہے اس کے ہیڈ بھی رہے ہیں، اور ایک زمانے میں پاکستان کی سیاست میں انہوں نے جب بہت سا ایک الائنس کھڑا کیا تھا تو جو مشہور مذاق ہوا کرتا تھا پاکستان کے میڈیا میں کہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ نے کیوں، تو کہتے تھے میرے ضمیر کی آواز ہے، تو وہ کہتے تھے کہ بیسکلی جنرل احتشام ضمیر کی آواز تھی جس پہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ڈانس کر رہی تھی۔ اچھا، میجر جنرل غضنفر علی خان صاحب کا بھی اس میں نام ہے اپارٹمنٹس میں۔ اور پھر بریگیڈیئر نادر میر اتنے مشہور کیوں ہیں؟ میرا خیال ہے بریگیڈیئر نادر میر ٹیلی ویژن کے اوپر آتے ہیں ایز اے پولیٹیکل کامنٹیٹر، یا شاید بہرحال ان کا بھی نام ہے، ان کا بھی اپارٹمنٹ تھا۔ میجر جنرل نجم الحسن شاہ صاحب، اسی طرح اور بھی بہت سے جو آرمی کے آفیسرز ہیں ان کے بھی وہاں پہ نام ہے۔ اچھا، اب یہ جتنے بھی لوگوں کے نام ہیں، خواب و فوج کے، ڈان نے سب کو بڑی محنت کی ہے، ڈان نے ویسے اس میں ماننا پڑے گا کہ ڈان نے اس پہ بڑی محنت کی ہے، یہ غالباً وہ جو پہلے ہی جرنلسٹ تھے انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اور وہ کئی مہینے تک لگتا ہے کہ اس لسٹ پہ کام کرتے رہے ہیں۔ لیکن اکارڈنگ ٹو دی ڈان سٹوری انہوں نے ان لوگوں کو کانٹیکٹ بھی کیا پوچھنے کے لیے کہ بھائی آپ کے اپارٹمنٹ کا کیا معاملہ ہے، کیسے ہے آپ کے پاس اپارٹمنٹ، تو تقریباً ان تمام لوگوں نے، بلاول ہوں یا آصفہ بھٹو ہوں یا بختاور ہوں، اس میں حسین نواز صاحب کا بھی نام ہے، یا یہ فوج کی فیملیز ہوں، ان سب نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو یہ اپنے ایسٹس جو ہیں اب وہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ٹیکس ریٹرنس کے اندر موجود ہیں، ہماری ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر موجود ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت عرصے سے ہمارے پاس ہیں، اور ہم نے ان کو سب نے ڈکلیئر کیا ہوا۔ اور ڈان نے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہے، اس سے ٹیکس ریزیڈنسی کا نہیں پتہ چلتا، اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے ٹیکسز دیے ہیں یا نہیں دیے، اس سے کوئی کرپشن کا نہیں پتہ چلتا، بس ان کے نام انہوں نے جو ہیں دے دیے۔ لیکن ایک سوال تو کھڑا ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے یہ پیسے کیسے بنائے، خاص کر کے جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے مقدس ادارہ فوج جو ہے، جس کی ڈسپلن کی آپ تعریف سنتے ہیں، جس کی آنیسٹی کا آپ بہت زیادہ ہم چرچا سنتے رہے، تو کیا یہ GHQ کے لیے سوال نہیں کھڑا ہوتا کہ GHQ کم از کم یہ دیکھے کہ فوج کے جو افسران ہیں، جس میں بریگیڈیئرز بھی ہیں، میجر جنرلز بھی ہیں، اس کے اندر لیوٹیننٹ جنرلز بھی ہیں، ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ کیسے آیا؟ یہ کہہ دینا کہ جی میں نے FBR میں ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں میری ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ بعض اپارٹمنٹ جو ہیں وہ چلیں کچھ لوگوں نے اپارٹمنٹ خریدے جو سستے قسم کے ہیں، وہ انہوں نے $60,000-70,000 کا لیا 2012 میں، یا $1,00,000 کا لیا، یا $1,24,000 کا لیا، قیمتیں لکھی ہوئی ہیں بیکاز یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ سامنے آ گیا۔ لیکن اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 1.5 ملین کا یا 2 ملین درہم کا یا یہ اپارٹمنٹ لیا دبئی میں، اور 2014 میں کسی نے یہ جو بنتے ہیں $3 لاکھ، 3 لاکھ، $3.25 اس زمانے میں پاکستان سے، یعنی پاکستان میں بھی رہ رہے ہیں، وہاں بھی ان کا گھر ہے، وہاں بھی ان کا کچن چل رہا ہے، وہاں بھی ان کی گاڑیاں چل رہی ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کے پاس
$3-3 लाख थे जो जाके उन्होंने दुबई में अपार्टमेंट्स लिए हैं। तो जीएचक्यू अगर वाकई ही एक डिसिप्लिन इदारा है, जैसा कि हम समझते हैं कि अभी भी है, अभी भी इस इदारे में दम है, तो फिर जीएचक्यू के एडजुटेंट जनरल के ऊपर तो ये बड़ा वाजिब है, जीएचक्यू के अकाउंट्स ब्रांच के लिए, एडजुटेंट जनरल के लिए, प्रेजेंट आर्मी चीफ के लिए, वो देखें तो सही कि उनकी फ़ौज के अफसरान जो हैं वो इतना पैसा कैसे कमाते रहे और फिर इस सरमाए को पाकिस्तान से लेकर कैसे गए। क्या इसको प्रॉपर बैंकिंग चैनल से लेकर गए, वहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया, या इसको किसी और तरह से लेके गए, ये बनता है। यही सवाल एफबीआर के लिए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए भी बनता है। ये कह देना कि जी हमने डिक्लेयर किए हुए हैं एक इम्पोर्टेंट किस्म के इदारे के सामने, ये को बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन जो है इसकी नहीं बनती मेरे हिसाब से। अच्छा जी, अब इसमें हम देखें कि एक और भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जीएचक्यू के हवाले से, मैंने लिख के रखा है इसलिए मैं इसका जिक्र करना चाहता हूँ। आई थिंक जीएचक्यू को ये भी देखना चाहिए कि ये जो लिस्ट निकली है दुबई अनलॉक में, इसमें कितने हिंदुस्तान की फ़ौज के मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर्स हैं जिनके नाम आए हैं। क्या सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज के लोग हैं जिनके एसेट्स दुबई के अंदर हैं, हिंदुस्तानी जनरलों ने भी वहाँ पर अपने अपार्टमेंट जो हैं वो रखे हुए हैं। अच्छा, एक इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि जो 2017-18 में एक जेआईटी बनी थी जिसने कराची और सिंध में सिंध बैंक का जो स्कैंडल था, जिसमें रेडी वाला, टैक्सी वाला, छली वाला, उनके नाम से बैंक अकाउंट्स थे जो 45 अरब रुपए के बैंक अकाउंट्स थे, जिसका ताल्लुक अल्टीमेटली आसिफ अली जरदारी साहब से और उनके एसोसिएट से जाके मिला था। उसी में अब्दुल मजीद गानी साहब का भी नाम था। बहुत से ऐसे लोग जो उस जेआईटी ने, जो मल्टी एजेंसी जेआईटी थी पाकिस्तान की, उस एजेंसी ने जो लोगों के नाम उसमें लिखे थे कि इनके पास एसेट्स हैं, वो अब इस लिस्ट के अंदर भी पब्लिश हो गए हैं। इसका मतलब है कि जेआईटी बेचारी जो थी उसने अपना काम ठीक किया हुआ था। ये और बात है कि अब आसिफ अली जरदारी साहब दोबारा सदर बन गए हैं, उनको हर किस्म की इम्यूनिटी है। जब खैर वो सदर नहीं भी थे तो थैंक्स टू जनरल बाजवा उनके खिलाफ कोई भी केस जो है वो मंतकी इंजाम तक जो है वो नहीं पहुँच सका था। अच्छा जी, इसमें बेचारे हुसैन नवाज साहब का भी नाम है। हुसैन नवाज साहब ने भी एक बड़ी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन उन्होंने डॉन अखबार को दी है और लंदन से। उन्होंने कहा मैं तो एक्सपैट हूँ, मैं पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ, इसलिए मेरे टैक्स रिटर्न फाइल करना मुझ पर वाजिब नहीं है। और ये जो अपार्टमेंट है मेरा एक सिंगल 1 बेड अपार्टमेंट है जो दुबई में बहुत उस ज़माने में, जब गरीबाना हमारा ज़माना था, जब हम एग्ज़ाइल में थे, उस वक्त ये हमने लिया था, यानी आज से 20-22 बरस पहले, जब हमें यहाँ से जाना पड़ा, जब हम जनरल मुशर्रफ के साथ एक मायदा या एग्रीमेंट करके गए थे। बेसिकली तो हुसैन नवाज ये कह रहे हैं कि ये जो छोटा सा अपार्टमेंट है ये तो अब बाइस बेइज्जती है, ये हमारी इंसल्ट है कि इतना छोटा सा अपार्टमेंट हमारे पास है। लेकिन उन्होंने एक्सप्लेनेशन उसकी अच्छी दे दी, बाकी छोटा सा अपार्टमेंट हुसैन नवाज। इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त रिमार्केबल एब्सेंस है, यानी पाकिस्तान की जितनी भी दुबई लंदन क्लास है वो सारी की सारी इस लिस्ट के अंदर रिप्रेजेंट हो गई है। और डॉन ने मज़े ले लेके उस पूरी के नाम उनके सारों के पब्लिश कर दिए हैं। एक हर आदमी के ऊपर डॉन अखबार ने 1-2 पैराग्राफ लिखे हैं। और पिछले 3 दिन से डॉन इस काम में लगा हुआ है, 2.5 दिन से 3 स्टोरी इसमें लिख चुका है। मैं स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। इसमें एक बड़ी रिमार्केबल एब्सेंस है, एक ऐसा बंदा और घर यहाँ पे नहीं है, और वो है यहाँ पर कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804 जो है, इमरान खान जो है, उसका कोई जिक्र नहीं है। उसका थोड़ा सा जिक्र है वैसे कि शबर जैदी साहब ये कहते हैं कि जब मैं दुबई से ये टैक्स अथॉरिटीज़ उनके हासिल करना चाहता था, दुबई की लैंड डेवलपमेंट से अथॉरिटी से, तो मुझे पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस का मैसेज मिला। मुझे एक सीनियर डिप्लोमेट मुझे विज़िट करने के लिए आए। उन्होंने मुझे कहा कि दुबई की हुकूमत जो है, मुत्तहिदा अरब इमारात, बड़ी नाराज़ हो रही है और आप इस किस्म की इंक्वायरीज़ वहाँ पर ना करें, वो नहीं देना चाहते आपको ये डेटा। तो उन्होंने कहा वो बहुत रिलक्टेंट थे। और फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने झंडी करा दी डिप्लोमेट को, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मुझे कॉन्टैक्ट किया। मैंने उनको भी रिफ्यूज़ कर दिया, तो मुझे इमरान खान की भी कॉल आई कि शब्बर ज़रा हाथ होला रखो, अभी अबू धाबी वालों ने $1 बिलियन दिया। ये उस ज़माने की बात है, 2019 की मेरा ख्याल है, जब $3 बिलियन जो हैं पाकिस्तान के बैंक में रखवाए थे अबू धाबी ने। इससे भी अब अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की लिमिटेशन क्या है। तो इमरान खान, अकॉर्डिंग टू शबर जैदी, ये भी छपी है डॉन में चीज़, कि इमरान खान ने शबर जैदी को कहा, जो उस वक्त चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थे, कि शबर ज़रा हाथ होला रखना, अभी हमें पैसे भी दे रहे हैं। इसमें इस हद तक इमरान खान का जिक्र आता है। लेकिन इस बेचारे इमरान खान का यहाँ कोई अपार्टमेंट नहीं निकला, कोई 1 बेड अपार्टमेंट भी नहीं निकल सका बेचारे इमरान खान का। बाकी सबके 4-4, 5-5 बेड के अपार्टमेंट्स हैं, ओवरलुकिंग द सी, द अरेबियन सी, ओशन, व्हाटएवर, मरीना बीचेज एंड सो और जुमैरा बीच। लेकिन इस इमरान खान का यहाँ पे कोई अपार्टमेंट जो है वो नहीं निकल सका। ये इतनी बड़ी कॉमेडी है इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टोरी, अगर आप इसको देखें, मेरा ख्याल है शायद डॉन यही मज़े इसमें लेना चाहता है तरीके से। ये वो सारी क्लास है पाकिस्तान की, दुबई क्लास है, जिन्होंने, जो इस वक्त इमरान खान के केस में ये प्रोसिक्यूशन भी हैं, ये जज भी हैं, ये ज्यूरी भी हैं, ये जेलर भी हैं, और इन्होंने इमरान खान को जेल में बंद करके रखा है। तकरीबन अब 10 महीने होने को आ गए हैं।
اور ہو سکتا ہے کہ 16 تاریخ کو پاکستان کے عوام جو ہیں بیچارے وہ پہلی دفعہ اس شخص کی کوئی جھلک دیکھ سکیں جب اس کا ایک ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں جوائن کرے گا. ہو سکتا ہے کیمرے ہی بین ہو جائیں عدالت کے اندر, ہو سکتا ہے ویڈیو لنک ہی ڈراپ ہو جائے, لیکن امید ہے کہ اس کی جھلک جو ہے وہ لوگ دیکھ سکیں گے. اور 150 سے زیادہ جو کیسز اس عمران خان قیدی نمبر 804 جس کا اب نمبر بھی انہوں نے چینج کر دیا ہمارے خوف کے, جو بنائے گئے ہیں, اس میں سے بہت زیادہ کرپشن کے کیسز ہیں. توشہ خانہ, گھڑی, القادر ٹرسٹ, ادھر سے گفٹ لے لیا, وہ کر لیا, یہ کرپشن کر دی, وغیرہ وغیرہ. اور یہ ساری کلاس جو ہے یہ مل کے عمران خان کے اوپر کرپشن کے ٹرائل جو ہے وہ چلا رہی ہے. اس سے بڑا جوک جو ہے, اس سے بڑا کامیڈی شو جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, جو واحد بندہ ہے جو پچھلے 20 سال سے پاکستان میں کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں بہت کرپشن ہے, کرپشن کا کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے, یہاں اینٹی کرپشن کے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے. اور یہ جس پیشی کی میں بات کر رہا ہوں ویڈیو لنک کے ذریعے جو 16 تاریخ کو پرپورٹڈلی ایلیجڈلی ہونی ہے عمران خان کی, وہ بھی کس حوالے سے ہے, جہاں پر اس نے چیلنج کیا تھا نیب کا جو انہوں نے قانون آ کے PDM-1 نے آ کے حکومت نے چینج کر دیا 2022 میں, اس کو چیلنج کیا تھا عمران خان نے سپریم کورٹ میں. اور اس چیلنج کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے 2/1 کا ایک ڈیسیجن دیا تھا 2023 میں, جس کو پھر حکومت نے اس کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے جو اس نے نیب کی خاطر کیا تھا. اور اسی چیز میں اب عمران خان نے ایز اے ڈیفینڈنٹ آ کے ایکسپلین کرنا ہے کہ اس کا پوائنٹ آف ویو کرپشن کے حوالے سے کیا ہے. ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ جو سٹوری ایسے وقت میں آئی ہے, اس کی اب ابھی میں اس کی فنی سائڈ دیکھنا شروع کر دیں, اس کی آئرنیز دیکھیں, اس کا تضاد جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیں. یہ وہی عمران خان ہے جس کو نہ صرف انہوں نے جیل میں بند کر کے رکھا ہے, بلکہ ہر وقت لوگوں کو یہ ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اس عمران خان کو جیل میں کسی بھی طریقے سے مار نہ دیا جائے. یہ خطرات اس ہفتے پچھلے 48 گھنٹے میں مزید بڑھ جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان جو ہیں انہوں نے کم از کم 2 ٹویٹس ایسے کی ہیں جو میں آپ کو اسکرین پہ دکھانا چاہتا ہوں. ایک میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ہم بارے میں, اس کی زندگی کے بارے میں فکر مند ہے, بیکاز جب ملاقات ہوئی تھی, ہمیں میسج ملا ہے, یہ ملاقات ہوئی تھی, تو خان نے بتایا کہ پچھلے 2 دن پہلے ان کی تمام جو گارڈ تھی اسے چینج کر دیا گیا, یہ کہہ کے سارے کے سارے گارڈ جو ہیں وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں. پھر جو میٹنگ ہونی تھی فیملی کے ساتھ ٹیوزڈے کو ہوتی تھی, وہ میٹنگ جو ہے اس کو کینسل کر دیا گیا. اسی طرح منڈے کے دن شاہ محمود قریشی کی فیملی کے ساتھ جو میٹنگ ہوتی تھی اسے بھی کینسل کر دیا گیا. میرا خیال ہے القادر ٹرسٹ کی انہوں نے لکھا تھا کہ ہیئرنگ نہیں ہوئی, وہ ہیئرنگ شاید آج ہو گئی ہے اس حوالے سے. لیکن یہ خطرات اس لیے بھی محسوس کیے جاتے ہیں کہ آخر کار یہ وہی عمران خان ہے جسے نومبر 2022 میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی وزیر آباد کے قریب GT روڈ پہ. اور آپ ہٹ دھرمی اس کلاس کی دیکھیں, بے شرمی دیکھیں, ان کی بے خوفی دیکھیں کہ اس سے صرف 10 دن پہلے پاکستان کے پرومیننٹ TV اینکر شہید ارشد شریف کو کینیا میں قتل کیا گیا. مطلب کوئی خوف نہیں ہے ان کو, پریشانی ان کو کوئی نہیں ہے. 10 دن پہلے ارشد شریف کو قتل کیا, 10 دن کے بعد یہ عمران خان کو مارنے لگے تھے. اور مارنا کیوں چاہ رہے تھے, آپ کبھی ان کے تبصرے دیکھیں میڈیا پہ جو اس کے خلاف کرٹیسزم کرتے ہیں, کیونکہ وہ عمران خان بیسکلی طور پہ جو کیمپین لے کے لانگ مارچ کر کے پنڈی کی طرف آنا چاہتا تھا, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ افواج پاکستان کا جو نیا چیف لگنا ہے جس نے 26 نومبر کو لگنا ہے اسے میرٹ پہ لگنا چاہیے. اتنا ہی کہہ رہا تھا, یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ میری مرضی کا لگائیں. میرٹ پہ لگنے کا مطلب ہے کہ جو ٹاپ 3 یا 4 حاضر سروس افسران تھے جو اس وقت جنرل ہوتے, جس میں میرا خیال ہے کہ ساحر شمشاد صاحب کو یا چیف ہونا چاہیے تھا, یا اظہر صاحب کو, محمد اظہر کو چیف ہونا چاہیے تھا, یا اس میں فیض کے علاوہ بھی ایک صاحب تھے, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا. لیکن ان دی اینڈ آپ نے دیکھا کہ ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب کو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چیف بنانا چاہتے تھے. اور اس چیز کے خلاف عمران خان نے پوزیشن لی ہوئی تھی. جب اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ نے اس وقت رکھ لیا. تو یہ وہ صورتحال ہے جس کے درمیان میں یہ آپ کو لٹرلی یہ جو رپورٹ آئی ہے دبئی ان لاک کی, جس کو ڈان اٹھا کے چل رہا ہے, واقعی اٹس اے کامیڈی شو, اٹس کوائٹ اے کامنٹ آن دا اسٹیٹ آف افیئرز ان پاکستان. اچھا جی, اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. GHQ کی چیلنج کی تو میں نے پہلے بات کر دی. یہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. اسی ہفتے میں FBI نے 2 حرکتیں کی ہیں. ایک FBI نے کوئی 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا کہا ہے کہ ان کی سم بند کر دیں, بیکاز ان کا اسٹیٹس جو ہے وہ FBI کا ٹیکس اسٹیٹس ان کا ایکٹیو نہیں ہے. یہ اتنی حیرانگی کی بات ہے. دنیا میں آخر 180 ممالک میں ہر جگہ ہی ٹیکس اتھارٹیز ہوتی ہیں. کہیں ٹیکس اتھارٹی اس قسم کی پولیسنگ یا ملٹری ایکشن نہیں کرنا چاہتی. وہ نوٹسز دیتے ہیں, عدالتوں میں لوگوں کو لے جاتے ہیں. FBI کا یہ جو ایکشن ہے کہ جس کا ٹیکس اسٹیٹس ایکٹیو, اچھا ٹارگیٹ بھی انہی کو کرتے ہیں جو بیچارے پہلے ٹیکس سسٹم کے اندر ہیں. یا آپ دوسری اس کا المیہ دیکھ لیں کہ اگر آپ پاکستان میں ڈاکومنٹڈ ہیں, آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں, ڈیبٹ کارڈ یوز کرتے ہیں, بینک اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں, آپ ٹیکس ریٹرن ڈالتے رہے ہیں, تو پھر آپ کو پولیسنگ ایکشن کے ذریعے آپ ڈیل کر سکتے ہیں. جو ہے نہیں ٹیکس نیٹ میں ان کو یہ لا نہیں سکے, میں بھی اس کا بھی ذکر کرتا ہوں. اور ٹیکس FBI کا یہ جو اقدام ہے
یہ ایڈمیشن ہے اس چیز کی، ایف بی آر یہ مان رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی لیگل سسٹم نہیں ہے، ورنہ دنیا بھر میں ٹیکس اتھارٹیز کیا کرتی ہیں؟ لوگوں کو فائن کرتی ہیں، ان کو نوٹسز ڈالتی ہیں، ان کو عدالت میں لے جاتی ہیں. یہاں ایف بی آر کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کوئی یہاں قانون نہیں ہے، یہاں کوئی عدالت نہیں ہے، ہم کسی کو لیگل پروسیس سے پکڑ نہیں سکتے، کوئی فائن نہیں دے گا، کچھ نہیں ہوگا، اس لیے وہ کہتے ہیں چلو ان کا بند ہی کر دو سارا کچھ. دوسرا ایف بی آر نے جو کام کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 150 ملین سے زیادہ لوگ جو سم یوز کرتے ہیں فون کی اور وہ ٹیکس فائلر نہیں ہے، جو ٹیکس فائلر نہیں ہے، ہم جب وہ اسکریچ کارڈ لے گا اور غریب لوگ 100 روپے 250 روپے کا اسکریچ کارڈ لیتے ہیں تو 90% اس میں سے ہم ایڈوانس ٹیکس ہم کاٹیں گے کیونکہ انہوں نے ٹیکس فائل نہیں کرتا. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ دو چیزیں ایف بی آر اس وقت کر رہا ہے. اب ذرا اس کو کنٹراسٹ کر لیں کہ ایف بی آر سے کوئی یہ پوچھے، یہ جو رپورٹ ہے نا ان لاکنگ دبئی جس کے پیچھے ڈان پڑا ہوا ہے، یہ ایف بی آر کے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ یہ جو دبئی لنڈن کلاس ہے، اس میں سے پچھلے 1 سال میں اور اس سے پہلے پچھلے 10 سال میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کتنا ٹیکس اکٹھا کیا. پھر فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایک ایسا یونیک بھی ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے جو لوگوں سے ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی لیتا ہے. یہاں امریکہ میں ویلتھ اسٹیٹمنٹ وغیرہ نہیں ہوتی، یہاں صرف انکم ہوتی. تو ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی لیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایف بی آر یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں نے دولت بنائی کیسے، ان کی دولت ایکیومولیٹ کیسے ہوتی ہے اوور دی ایئرس، پلاٹ لیا تھا کتنے کا تھا. تو ایف بی آر نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ یہ جو سارے لوگ ہیں جس پہ فوج کے جرنیل بھی ہیں، ریٹائرڈ افسر بھی ہیں، اور یہ سارے لوگ ہیں سیاستدان، انہوں نے یہ سرمایہ بنایا کیسے، ان کے پاس یہ پیسہ آیا کیسے ہے؟ مطلب اگر واقعی ایف بی آر کا کوئی نظام ہے تو ایف بی آر کے پاس تو پھر ایک حساب کتاب ہونا چاہیے کہ یہ لوگ امیر ہوتے کیسے ہیں، ان کی انکم کے سورسز بنیادی طور پہ ہیں کیا. میں یہ کہہ دینا کہ جی میں نے ایف بی آر کے سامنے اپنے ڈاکومنٹس ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، اٹ از نو آنسر. یہ ڈان کے لیے بھی بہت بڑا سوال ہے. ڈان کے لیے اسی سوال ہے کہ ڈان ایک ایسی ڈیڈ سٹوری کو لے کے چلا ہوا ہے جس میں سے میں نے ہی ایک ویلاگ کر دیا ہے. میرے خیال ہے کسی اور نے اس کو لفٹ نہیں کرائی، نہ پاکستان میں کوئی اس کو پوچھ رہا ہے. انگریزی لوگ پڑھتے بھی کتنی زیادہ ہیں، مجھے بھی اندازہ ہے، ڈان کے ایڈیٹرس کو بھی اندازہ ہے. لیکن ڈان نے جو اداریہ لکھنا تھا کہ جو رینجرز نے مظفر آباد کے اندر کہتے ہیں 3 لیکن اصل میں زیادہ 5 یا 6 یا لوگوں کو قتل کر دیا ہے، سڑک کے اوپر مرڈر کر دیا ہے، مار ڈالا ہے ان کو، اور اس کے علاوہ درجنوں لوگوں کو زخمی کیا ہے. اور میرپور کے قریب اسلام گڑھ جو ہے اس میں جو فائرنگ کر کے پولیس والے کی ڈیتھ ہوئی ہے، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اور بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں، فائرنگ ہوئی ہے باقاعدہ، اور وہ فائرنگ کہتے ہیں کسی ریاستی ادارے نے کی ہے. ڈان کو اس پہ اداریہ لکھنا چاہیے تھا، یہ پوچھنے کے لیے کہ بھائی یہ رینجرز وہاں کس کی اجازت سے تھی، یہ جن کو مارا کیا یہ دہشت گرد تھے، کیا یہ ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، کیا ان کے ہاتھ میں بم تھے، ان کے پاس کیا کوئی آٹومیٹک ویپن تھا، کیا انہوں نے رینجرز کے اوپر کوئی حملہ کیا. یہ محض اس لیے کہ یہ پروٹیسٹرز تھے جو کہتے تھے کہ آزاد کشمیر کی ٹیریٹری میں پیراملٹری ٹروپس کو اندر نہیں آنا چاہیے، جبکہ وہاں پہ ایک بکھری ہوئی سیاست اور ایک پروٹیسٹ موومنٹ چل رہی تھی. تو یہ جن رینجرز نے ان کو قتل کر ڈالا ہے، ان کو مرڈر کیا ہے، یہ تو بالکل کیا یہ جنرل ڈائر والا موومنٹ تو نہیں ہے جہاں لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، مورل اتھارٹی کے لیے یہ فائرنگ جو ہے ان کے اوپر کی گئی. یہ باقاعدہ لوگ بتا رہے ہیں ہیلی کاپٹرز، کمانڈوز اور بے تحاشا انٹری ہو رہی تھی. تو وہاں پوزیشن ڈان کو لینی چاہیے تھی. اگر اس پہ ڈان پوزیشن نہیں لے سکتا تو یہ سٹوری جو ڈان نے نکالی ہے اس کا بھی ڈان کیا پٹ لے گا قوم کا. اب ایک آخری کامنٹ میں کر دوں کہ پاکستان کی دبئی فینٹیسی پاکستانیوں کی کیا ہے. پہلے پاکستانیوں کی 60s اور 70s تک لندن فینٹیسی ہوا کرتی تھی. اب دبئی چونکہ قریب بھی ہے اور دبئی نے گرو بھی کیا ہے، تو پاکستانیوں کی فینٹیسی ہے کہ دبئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کھلی سڑکیں ہیں، صاف اپارٹمنٹس ہیں، وہاں پہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ اپنی جا کے کر سکتے ہیں، وہ انویسٹمنٹ آسانی سے گرو کر سکتی ہے. وہاں پہ معاشقے اور عشق چھپ کے لڑائے جا سکتے ہیں، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. وہاں پر پولیٹیکل میٹنگز ہو سکتی ہیں، آئی ایس آئی ان کو ریکارڈ نہیں کر سکتی. وہاں پہ ہمیشہ سے، اب تو خیر انہوں نے شراب کھلی کر دی ہے، لیکن پہلے بھی اپنے اپارٹمنٹس کے اندر بیٹھ کے پرائیویٹ پلیسز کے اندر دبا کے شراب بھی پی جا سکتی تھی. ایئرپورٹ پہ تو ہمیشہ شراب بیچتے تھے وہاں پہ وہ، تو وہ سب چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. شاپنگ ہو سکتی ہے دبئی مال وغیرہ میں. یہ سب پاکستانیوں کی ایک فینٹیسی ہے. انفارچونیٹلی یہ ایک ایسی فینٹیسی ہے کہ یہی وہ کلاس ہے جو اگر چاہتی، جس کی پولیٹیکل سینس ہوتی، تو یہ دبئی نہ ہوتا، کراچی بھی ایسا ہی دبئی بن سکتا تھا. اگر 70s کے بعد جب اکانومی گرو کر رہی تھی ریجن کی، تو در حقیقت یہ کراچی کی اکانومی تھی، بیکاز کراچی عربین سی کے ماؤتھ کے اوپر تھا. اگر کراچی کے پولیٹیکل کانفلکٹ کا کوئی حل نکل سکتا ہوتا، وہاں پہ یہ صلح صفائی کر لیتے یہی سارے سندھ والے کراچی شہر کے ساتھ، تو شاید کراچی دبئی سے بہت آگے جو ہے نکل جاتا. میں پہلی دفعہ، مجھے ویسے تو ایئرپورٹ سے بہت دفعہ چینج کیا، دبئی ایئرپورٹ سے بہت خوبصورت ہوتا تھا، گرو کرتا رہا. 2006 کے میرا خیال ہے سردیاں تھیں دسمبر کی، یہ پتہ نہیں 2005-6 میرا خیال ہے، پہلی دفعہ مجھے دبئی میں ایک ہفتہ گزارنے کا موقع ملا. میں اس وقت اے آر وائی کے ساتھ کام کرتا تھا لندن میں. اے آر وائی کی فیملی کے اندر میرا خیال ہے سلمان اقبال صاحب جو ہیں، ان کی سسٹر کی یا کسی کزن کی شادی تھی. بینگ اے جنرس فیملی، پوری اے آر وائی کی ٹیم کو آفیشلی وہاں پہ انوائٹ کیا گیا، اور مجھے ایک ہفتہ دبئی میں رہنے کا موقع ملا بیکاز آف دیٹ میرج.
اور میں یقین مانیں شادی بھی بڑی بورنگ تھی، وہ تو ہوتی ہی بورنگ ہیں ایشین شادیاں، لیکن دبئی مجھے اتنا بورنگ لگا بیکاز اس وقت میں لندن سے آیا تھا، اور مجھے مال بھی مجھے بڑے بورنگ لگے بیکاز کتابوں کی دکانیں مجھے سب سے اٹریکٹیو لگتی ہیں، کتابیں دیکھیں ساری اسپورٹس میگزینس، کاروں کی، لڑکیوں کے اوپر میگزین، کوئی مجھے ڈھنگ کی سبسٹینٹیو کتاب وہاں پہ اس زمانے میں نظر نہیں آئی۔ سبسیکوینٹلی جب میں نے پاکستان میں رہنا شروع کر دیا 2008 کے بعد، تو پھر 2010-11 کے بعد پاکستان سے آ کے دبئی جو ہے وہ اٹریکٹیو لگتا تھا، اور وہاں پہ مجھے سب سے اٹریکٹیو چیز ایمریٹ مال، دبئی مال لگتے تھے۔ میں نے جو بھی ٹائم دبئی میں گزارا وہ ان دو مالز میں ہی گزارا ہے۔ صبح صبح وہاں پہنچ جاتا تھا، میگزین پڑھتا رہتا تھا، کافی پیتے رہتا تھا، شاپنگ کرتا رہتا تھا۔ میرے نزدیک دبئی کی کمنگ فرام لندن یا کسی بھی تہذیب یافتہ جگہ سے آئیں تو شاپنگ کے علاوہ، وہ بھی سارے پاکستان سے آ کے اٹریکشن ہے۔ میں ایک ایسی جگہ میں رہ رہا ہوں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ ہر 2-3 میل کے بعد ایک چھوٹا سا دبئی ایگزسٹ کرتا ہے اپنے مالز کے ساتھ، تو میرے حساب سے تو دبئی کی یہ اٹریکشن ہے۔ باقی کہانی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب میں آؤں اپنی میٹنگ کے بعد، پھر ایک پولیٹیکل ویلاگ بھی کرتے ہیں آج کی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے۔